نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور برادران اسلام، ابھی کچھ دیر قبل یہ خبر موصول ہوئی کہ مفکر اسلام امیر شریعت حضرت مولانا و علامہ ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ وبرد اللہ مضجعہ وسقاک اللہ سراہ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، تسکین قلوب عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جو دین کی خدمات انجام دی ہیں اس سلسلے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور ان کی ان محنتوں اور ان جفا کشی کے بدولت اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت کے سامان اور آشائش کے سامان قبر کے اندر مہیا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے، ان کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ چین سکون نصیب عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ یوں تو میرے بھائی جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دھیرے دھیرے 2019 سے یہ علماء کرام بہت تیزی کے ساتھ دنیا چھوڑ کر دار بقا کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کو چن چن کر اپنے پاس بلا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی آخرت کو مستحضر رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس آخرت والی زندگی سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ہر حال میں ہمیں اس آخرت کی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ہرگز مؤخر نہیں کی جاتی جب کہ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں اسے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تو ملت اسلامیہ سے میری گزارش ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھیں اور نیک اعمال کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت والا نے جن کاموں کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرتے رہے ہیں ان کاموں کو ہم طالبان علوم نبوت ان کاموں کو کرتے رہیں، ان کی خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس لیے کہ دستور دنیا یہی ہے کہ ایک شخص جب چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو قائم مقام کیا جاتا ہے، اور جو قائم مقام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کام وہ کر رہے تھے اس کام کو کما حقہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور دنیا کے اندر انہوں نے بہت سارے کام کیے، جیسے کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری تھے، اسی طرح سے خانقاہ رحمانیہ منگیری کے وہ جانشین بھی تھے، سجادہ نشین بھی تھے،
اسی طرح سے وہ امارت شرعیہ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ جو ہے وہاں کے صدر بھی تھے، امیر شریعت بھی تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ بیک وقت بہت سارے کام جاری کر رکھے تھے اور ان کو کما حقہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کے اندر ذرہ برابر کاہلی نہیں ہوتی تھی، ان سے صادر نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ہمارے اوپر بھی یہ عائد ہوتا ہے کہ حضرت والا کے کیے ہوئے کاموں کو ہم شروع کریں، یہ باقی رکھیں، جن روش پر وہ چلتے تھے انہی روش پر ہم بھی قائم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے مزید یہ دعا کریں کہ ان کے پسماندگان میں جتنے بھی حضرات ہیں سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید طالبان علوم نبوت کو چاہیے کہ ان کے کام کو آگے بڑھائے، ان کا کام رکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا کا کوئی کام کسی کی وجہ سے یا کسی کے چلے جانے کی وجہ سے رکتا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہو رہی تھی تو اس وقت بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا۔ اچانک وفات کا جب وقت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ ابھی تو بیت المقدس کی تعمیر باقی ہے۔ تو قرآن کریم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو تب مہلت نہیں دی گئی، اس لیے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس یعنی اللہ کے گھر کی جو تعمیر باقی تھی اس تعمیر کو کوئی اور اللہ کا بندہ، خاص بندہ آئے گا بعد میں جو اس کو پورا کرے گا۔ کسی ایک آدمی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے بیت المقدس کی تعمیر کو روکا نہیں گیا، اور نہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو مؤخر کیا گیا۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر جو بھی آیا وہ ایک نہ ایک دن جائے گا، اور جس وقت اس کی موت لکھی ہوئی ہے، منتخب کی گئی ہے، اسی وقت وہ موت آ کر رہے گی۔ اور دنیا کے اندر وہ جن اچھے کاموں کو کیا کرتا تھا وہ کام بھی رکنے والا نہیں ہے، رکے گا نہیں۔ اس لیے ہم آج عزم کریں کہ ہم ان کاموں کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔